اور اس ادارے کی اور مجلس احرار اسلام کی یہ کاوش لائق صد تحسین ہے۔ اس کامیاب کلاس کے انعقاد پر میں اس ادارے کے جملہ منتظمین، مجلس احرار اسلام کے قائدین، بالخصوص برادر محترم مخدوم و مکرم السید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ ہے حدیث اور سنت کی قانونی حیثیت۔ اس پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آپ کھلے دل سے ان معروضات کو سنیں، سمجھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی اشکال ہے تو آپ کھلے دل سے وہ اشکال پیش کریں۔ میں اپنی بساط اور کم علمی کے باوجود جو کچھ میرے ظرف میں ہے میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ دین کے 4 معنی ہوتے ہیں۔ دین کا ایک معنی ہے شریعت، اور دین کا ایک معنی ہے توحید۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، آگے فرمایا وذالک الدین القیم۔ توحید کا ایک معنی ہے جزا و سزا، مالک یوم الدین، اور دین کا ایک معنی ہے پکار، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہم عام جو دین کا معنی مراد لیتے ہیں، جب دین کی نسبت اسلام کی طرف ہو تو اس سے مراد شریعت ہوتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالی نے اس دین کو جامد نہیں بنایا۔ یہ دین قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، اور نئے نئے آنے والے حالات میں یہ دین رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اکٹھے ہی دے دیا جاتا اور ان مسائل کو بیان کر دیا جاتا، اگرچہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن اگر ہر دور کے تقاضے اور مسائل بھی بیان کیے جاتے، جزیات بیان کی جاتی اور ان کا حل پیش کیا جاتا، تو پتہ نہیں کتنی ہزار جلدیں کتابوں کی بنتی اور ان کو کون پڑھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے ہمیں ماخذ دے دیے کہ بھئی جیسے ہی مسائل تمہیں درپیش ہوں، یہ تمہارے سورس ہیں، یہ تمہارے علم کے ذرائع ہیں، یہ تمہارے مآخذ ہیں۔ علم اور دین کے جو مآخذ ہیں، جن کو آج کل سورس آف نالج کہتے ہیں، علم کے ذرائع کہتے ہیں، وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس مجتہد۔ میرا موضوع ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت رسول اللہ کیا ہے؟ حدیث اور سنت یہ ایک مستقل بحث ہے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ کبھی یہ ایک دوسرے کے مرادف بھی بولے جاتے ہیں۔ دین کا دوسرا بڑا ماخذ حدیث اور سنت ہے، اور سنت کہتے ہیں اس طریقے کو جس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے
خلفائے راشدین نے امت کو چلایا، یہ سنت ہے۔ حضور کا بتایا ہوا طریقہ، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جس راہ پر ڈالا وہ راستہ، وہ سنت ہے۔ اور حدیث ذرا عام سی چیز ہے، اقوال، افعال، تقریرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی چیز جس کا ذکر نہیں کیا جاتا اور جمہور کے نزدیک وہ بھی حدیث کا حصہ ہے، وہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل اسلام کا ابتدا سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک یہ موقف چلا آ رہا ہے کہ جس طرح دین قرآن سے لیا جائے گا، ایسے ہی دین حضور علیہ السلام کی سنت سے لیا جائے گا، حدیث سے لیا جائے گا۔ یہ ہمارا موقف ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ شریعیت کی نظر میں سنت نبوی قانون کا درجہ رکھتی ہے، آئین کا درجہ رکھتی ہے، دستور کا درجہ رکھتی ہے۔ جب کسی چیز میں، کسی معاملے میں ہمیں رہنمائی درکار ہے تو ہم قرآن کریم سے رہنمائی لیں گے، اور قرآن کریم سے اگر رہنمائی نہیں ملتی اور ہمیں سنت مل جاتی ہے، حدیث مل جاتی ہے، تو ہم حدیث سے رہنمائی لیں گے۔ یہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے تو فتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت تین طرح کے موقف سنت اور حدیث کے بارے میں گمراہ فرقوں کے پائے جاتے ہیں۔ تین طرح کے موقف، اور چوتھا موقف ایک اور بھی اب میدان میں آیا، میں وہ بھی پیش کروں گا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں، سنت سرے سے معتبری نہیں، وہ باتیں تو حضور کے زمانے تک تھیں، بس اب حدیث ہمارے لیے حجت نہیں۔ اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض ایک پوسٹ مین کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک ڈاکیہ کی ہے۔ ڈاکیہ خط لاتا ہے، ڈاک لاتا ہے، حوالے کرتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھ کے سنانا، اس کو سمجھانا ڈاکیہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان ظالموں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بس اتنی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام کی بات تو مانی جائے گی، لی جائے گی، لیکن کیا کریں کہ یہ حدیثیں حضور کے زمانے میں لکھی نہیں گئی، صحابہ کے زمانے میں لکھی نہیں گئی، اور حدیثیں لکھی گئیں 200 سال بعد، 150 سال بعد، 300 سال بعد۔ بھلا اتنے لمبے عرصے میں حدیثیں محفوظ کیسے رہ سکتی ہیں؟ اگر کوئی مضبوط سورس ہوتا، ذریعہ ہوتا، اور لکھی لکھائی آ رہی ہوتی تو ہم ضرور مان لیتے، لیکن یہ جو ساری حدیثیں ہیں یہ تو ہمارے لوگوں کی بنی بنائی ہیں، گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ میں طالب علم تھا، ہمارے شہر کے چوک پر اخباروں کے سٹال ہے، اخبار وہاں بکتے ہیں، تو طالب علم بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اخبار کہاں سے خرید سکتا ہے، لت لگی ہوتی ہے۔ تو روزانہ میں جاتا تھا اخبار پڑھنے سٹال پر، وہ سٹال والا واقف تھا،
اس کے ساتھ بیٹھ جانا اور اخبار لے کے پڑھتے رہنا. میرا درجہ خامسہ کا سال تھا اور ادھر میں کالج میں ایف اے کر رہا تھا. تو وہاں ایک وکیل صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ مجھے ملے، نامی گرامی وکیل تھے. کہنے لگے کہ حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا حدیث حجت ہے، حجت شرعی ہے، دین کا دوسرا ماخذ ہے. وہ کہنے لگے دین آیا تو مدینہ میں تھا، بخاری تو روس میں لکھی گئی. بخارا روس میں تھا نا، یہ تو اب ریاستیں آزاد ہوئیں. اور مسلم نیشا پور میں لکھی گئی، اور نیشا پور ایران کا شہر ہے. جامع ترمذی ترمز میں لکھی گئی. یہ تو سب لوگوں نے بعد میں لکھ کر نسبت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ایک یہ نظریہ پایا جاتا ہے. تیسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ احادیث حجت تو ہیں، لیکن جو حدیثیں ہمیں قرآن کے خلاف نظر آئیں گی ہم انہیں نہیں مانیں گے. اور معیار انہوں نے اپنی سوچ کو بنایا ہے، اپنے ذہن کو بنایا ہے. ان کے ذہن کے مطابق جو حدیث قرآن کے خلاف ہے اس کو نہیں ماننا. اس سوچ کے تحت بہت سارے فرقے حدیثوں کا انکار کر بیٹھے. اور آج کل چوتھا ایک فتنہ ظہور پذیر ہو رہا ہے اور اس کے اثرات آپ کے مدارس میں بھی پھیل رہے ہیں، وہ جوید احمد غامدی صاحب کا فتنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ حضور علیہ السلام نے اس وقت بیان کیا یا نظام مملکت چلایا یا حدود نافذ کی یا اتری، وہ عرب کی ثقافت تھی، وہ عرب کا کلچر تھا، وہ اس وقت کا ماحول تھا. آج کا کلچر اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے، لہذا وہ ہمارے لیے واجب اور اتباع نہیں. وہ کہتے ہیں یہ داڑھی رکھی ہے آپ نے، یہ تو وہاں کا کلچر تھا، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، لہذا داڑھی رکھنا دین نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے، پردہ کلچر ہے. اور یہ جو رجم کی سزا ہے، یہ جو زانی کو کوڑے مارنے کی سزا ہے، یہ جو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، کہتے ہیں یہ آج کے کلچر میں یہ نہیں چل سکتے. تو پہلے مخالف کے نظریات کا علم ہونا تو پھر آدمی اس تناظر میں گفتگو کرتا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی، تقریری ساری حدیثیں حجت ہیں. نمبر 2، اللہ نے حدیثوں کو محفوظ ایسے رکھوایا جیسے قرآن کو محفوظ رکھوایا. قرآن بھی حضور کے زمانے میں کتابی شکل میں نہیں تھا، حدیث بھی حضور کے زمانے میں کتابی شکل میں نہیں تھی. قرآن لکھا گیا، تدوین ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لیکن وہ ایک نسخہ تھا، لکھ کے رکھ دیا گیا، حافظوں پہ اعتماد تھا. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں تدوین ہوئی، اور پھر 5-6 نسخے تیار کر کے ایک ایک نسخہ صوبوں میں بھیج دیا گیا. تو جیسے اس عرصے میں قرآن محفوظ رہا، ایسے ہی 100 ہجری تک احادیث کے حفظ کا معمول تھا. اور اللہ نے عرب کو غضب کا حفظہ دیا تھا. اللہ جب کسی قوم سے کام لیتے ہیں تو اس کو صلاحیتیں ویسے عطا کرتی. ان سے اللہ نے تدوین دین کا کام لینا تھا تو ان کو غضب کے حافظے دیے تھے. ان کے ایسے حافظے تھے کہ انہیں اپنے اونٹوں کی 70 پشتیں یاد ہوتی تھی.
میں نے اللہ کی توفیق سے میرے خیال میں 14-15 سفر حرمین کے کیے. حضرت میں اپنی کمزوری آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پہلی دفعہ کون سی ایئر لائن پہ سفر کیا، دوسری دفعہ کون سی ایئر لائن پہ، تیسری دفعہ کون سی ایئر لائن پہ، چوتھی دفعہ کون سی PIA پہ گیا، کبھی سعودی ایئر لائن پہ گیا، اور ایک آدھ دفعہ ایئر بلیو پہ چلا گیا. ان کو اونٹوں کے نام یاد ہوتے تھے جن پر وہ حج کرتے تھے، اور 70 حج ایک آدمی نے کیے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر حج کے موقع کی سواری کا نام یاد ہے. بڑے واقعات ہیں. اب ہمارا موقف یہ ہے کہ حدیث حجت ہے، یہ دین کا دوسرا بڑا ماخذ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. منکرین حدیث جو کہ حدیث کو تو مانتے نہیں، اس لیے میں چند قرآن کریم سے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پر قرآن کریم کی میں وہ چند آیات پیش کروں گا آپ کے سامنے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اور قرآن کے ساتھ اور علم بھی اترا. وہی حدیث ہے، وہی سنت ہے. خود قرآن بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام پر صرف قرآن نہیں اترا، بلکہ قرآن کے ساتھ اللہ نے حضور پہ اور وحی بھی اتاری، اور وحی بھی نازل کی. اور وہ جو وحی ہے وحی غیر مطلوب ہے. وحی دو قسم پر ہے، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب وہ وحی جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن کریم. وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی. قرآن بتاتا ہے آپ پر دونوں طرح کی وحی اتری. چار مقامات پر اللہ نے اس مضمون کی آیات اتاری. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا ایمان والوں پر احسان ہے، اللہ نے انہی میں ایک رسول بھیجا. اور حضور کے مناسب کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت کو قرآن سے، کتاب سے الگ کر کے پیش کیا. معطوف معطوف علیہ ہیں، اور معطوف معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے. معطوف اور چیز ہوتا ہے، معطوف علیہ اور چیز ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے اللہ نے اپنے نبی پر کتاب قرآن بھی اتارا، اور حکمت بھی اتاری، اور حکمت جس شکل میں بھی ہو وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے. حکمت کا معنی دانائی کی باتیں. اب حضور اگر دانائی کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی حدیث ہے. علم کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی حدیث ہے. تو حضور علیہ السلام پہ صرف قرآن نہیں اترا، حکمت بھی اتری. اور یہی حکمت بعض نے کہا تفسیر ہے، بعض نے کہا حدیث ہے، بعض نے کہا دانائی کی باتیں ہیں. بھئی حضور تفسیر کریں تو بھی حدیث ہے. حضور علیہ السلام اگر قرآن کریم کی تفسیر کریں تو حدیث ہے، اور اگر سنت بیان کریں تو حدیث ہے، تو حدیث سنت ہے. کوئی اور دانائی کی بات کریں تو بھی حدیث ہے. تو معلوم ہوتا ہے حضور پر قرآن بھی اترا اور سنت اور حدیث بھی اتری. اور یہ جگہ، یہ اللہ نے دوسری جگہ صراحت کے ساتھ فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. صاف ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے آپ پر اتاری، الکتاب قرآن، والحکمہ اور حکمت حدیث. تو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور پہ صرف قرآن نہیں اترا. جس اہتمام سے قرآن اترا اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام پر حدیث اتری.
سنت اتری. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ازواج مطہرات سے، اہل بیت اطہار سے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگلی آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ. اللہ نے ازواج مطہرات سے فرمایا وَاذْكُرْنَ، وہ یاد کرو، وہ پڑھتی رہو، ما یتلا فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جا رہی ہے. کس چیز کی حضور کے گھروں میں تلاوت ہوتی تھی؟ من الکتاب، قرآن، والحکمہ، اور سنت. قرآن یاد کرو، حدیثیں یاد کرو، قرآن یاد کرو، حدیثیں یاد کرو. یہی وجہ ہے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ارشاد الساری شرح بخاری میں لکھا ہے، جبریل امین وحی لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں 24,000 بار اترے. کتنے بار؟ اچھا جی، قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,600 سے زائد ہیں. 6,666 کا عدد ٹھیک نہیں ہے. 6,600 سے زائد آیات. اگر ہر دفعہ جبریل ایک آیت بھی لاتے تو 6-7 ہزار بار آتے. یہاں واقعہ یہ ہے کہ فاتحہ تو پوری اکٹھی اتری، سورہ انعام پوری اکٹھی اتری، فرشتوں کے جلوہ میں اتری، اور قرآن کی کئی صورتیں ہیں جو اکٹھی نازل ہوئیں. اگر بالفرض ایک ایک آیت بھی لے کے آتے تو 7,000 بار اترتے. یہاں تو جبریل علیہ السلام کا نزول 24,000 بار ہے. تو معلوم ہوا کہ جبریل صرف قرآن لے کر نہیں آتے تھے، جبریل قرآن بھی لاتے تھے، جبریل احادیث بھی لاتے تھے، سنت بھی لاتے تھے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری آیات سے آپ کو یہ مضمون مل جائے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن خود صراحت کے ساتھ حضور کو واجب الاطاعت قرار دے رہا ہے. حضور کی بات کو ماننا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اگر حضور کی باتوں کی قانونی حیثیت نہیں ہے تو حضور واجب الاتباع کیوں ہے؟ حضور کی اطاعت لازم کیوں ہے؟ سپریم کورٹ جو کچھ کہہ دے وہ ملک کا قانون ہوتا ہے. اس لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو مقدمے ہوتے ہیں نا، اور وکیل دونوں طرف سے اپنے اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں. ایک وکیل دلیل دیتا ہے، وہ ہائی کورٹ کی اتھارٹی پیش کرتا ہے، ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ استشہاد میں پیش کرتا ہے. دوسرا وکیل اس کے توڑ کے لیے اس سے اوپر کی اتھارٹی لاتا ہے، وہ سپریم کورٹ کی لاتا ہے، یا وہ لیٹسٹ یعنی اس کے بعد کا کوئی فیصلہ پیش کرتا ہے. تو جس کی اتھارٹی بڑی ہو اور جدید ترین ہو، فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے. اور جو فیصلہ ہو جائے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے وہ قانون ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث اگر حجت نہیں ہے تو حضور کی اطاعت کو کیوں لازم کیا گیا؟ حضور کی مخالفت کو کفر کیوں کہا گیا؟ حضور علیہ السلام کے فیصلے پر اختیار کی نفی کیوں کی گئی کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں، قبول کرنا ہے، ماننا ہے حضور کا فیصلہ؟ اور ایسی 20 قرآن کریم کی آیات ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہیں
کہ حضور سے سرتابی نہ کرو، اللہ کے نبی کی بات کا انکار نہ کرو، مانو، تسلیم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا، وہ چاہتا تھا فیصلہ کروائیں کعب بن اشرف سے، وہ یہودی تھا، یہودی منافق چاہتا تھا کعب بن اشرف سے کروائے، اور یہودی یہ چاہتا تھا چونکہ وہ حق پہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائے۔ چاروں ناچار اسے من نہ پڑا، منافق تھا، اوپر سے کلمہ تو پڑھتا تھا کہ چلو حضور سے فیصلہ کروا لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فیصلہ کروایا، آپ نے یہودی کے دلائل سنے، شہادتیں دیکھیں، یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ منافق کو بہت تکلیف ہوئی، اس نے کہا چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے۔ مشہور واقعہ جس کی وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑا۔ حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے، حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، ذہن میں یہ تھا کہ عمر ذرا اشداء علی الکفار ہیں، غیرت مند اور جری ہیں، ان کی ایمانی غیرت بہت زیادہ ہے، شاید وہ اس عصبیت میں، حمیت میں کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، جا کے صورتحال بتلائی، کیس بتایا۔ یہودی نے کہا کہ ہم تمہارے نبی سے فیصلہ کروا کے آ رہے ہیں، یہ تمہارا ساتھی ہے، اس کو تمہارے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے، یہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹھو بیٹھو میں آتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے، تلوار نکالی اور تلوار نکال کر باہر آئے اور منافق کی گردن اڑا دی، اور یہ فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، عمر کا اس کے حق میں یہ فیصلہ ہے۔ بڑا شور کیا اس پہ منافقین نے، او جی ایک اپنا ہمارا ساتھی مار دیا، کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ غلط ہے، وہ تو اس کو فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، 100 بہانے بنائے۔ اس پہ سورہ نساء کی آیات اتری کہ انہیں جب مصیبت پہنچے، مصیبت ان کے لفظ ہے وہاں، اور مصیبت سے مراد یہی مصیبت ہے، قتل منافق۔ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم بھی سنت کو ایسا قانون سمجھتے تھے کہ جس کی حکم عدولی کی سزا قتل ہے۔ قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضور نے تصویب فرمائی، تقریر فرمائی، انکار نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا عمر تم نے کیوں قتل کیا۔ بہت سی جگہ غلط قتل ہوئے، آپ ناراض ہوئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ 2-3 واقعات ہیں، ایک حضرت اسامہ کا ہے، ایک اور صحابی کا ہے۔ جنگ میں گئے، ایک جگہ حملہ کیا، سارے کافر بھاگ گئے، ایک چرواہا اس کے پاس بکریاں تھیں، اس نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابی نے یہ کہا، یہ سمجھا، ان کا اپنا اجتہاد تھا صحابی کا کہ یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ بکریاں ہانک کے مدینے آ گئے، غنیمت سمجھ کر ہانک کے مدینے آ گئے۔ حضور کو آ کے بتایا، حضور اتنے ناراض ہوئے جس کی انتہا نہیں، اور اس پر یہ آیات اتری، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام، جو تمہیں السلام علیکم کہہ رہا ہے
اس کو یہ کیوں کہتے ہو کہ تم مومن نہیں ہے؟ صرف بکریاں لینے کے لیے، دنیا کے لیے؟ اللہ کے پاس بہت بہتر ہے۔ یاد کرو تم خود بھی تو پہلے غیر مسلم تھے، پھر اللہ نے تمہیں اسلام دیا، خطأ قتل ہوا، حضور نے تنبیہ کی۔ یہاں حضرت عمر نے قتل کیا، حضور نے تصویب کی، تنبیہ نہیں کی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کی حدیث فیصلہ حجت ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کتنے صاف الفاظ ہیں، قسم اٹھا کے رب نے کہا فلا وربک، لا زائدہ ہے، وربک تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ آپ کو فیصل بنائیں، فیما شجر بینہم آپس کے جھگڑے میں۔ پھر جب آپ فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ کے فیصلے پہ کوئی فریق دل میں تنگی بھی نہ لائے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور آپ کے فیصلے کو مانے، جو انکار کرے گا کافر ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں، جو شریعت کے فیصلے سے انکار کرتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شریعت کے فیصلے پر راضی نہ ہو، کہے فیصلہ غلط ہے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے پر وہ راضی نہ ہو، وہ خوش نہ ہو، دل و جان سے اس کو قبول نہ کریں۔ جب اتنی تاکید ہے حضور کا فیصلہ ماننے کی، تو حضور کا فیصلہ ہی تو سنت ہے، تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ حضور کی سنت قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ بڑا افسوس ہے آج سپریم کورٹ کے ایک جج کا ایک جملہ قانون بن جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ قانون نہیں ہے۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو؟ جو حضور نے کیا وہ قانون ہے، اگر وہ منسوخ نہیں ہوا تو وہ قیامت کی صبح تک قانون ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور آیا، تو صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تھک گئے ہو بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں تم سے، اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں بہت سے مسائل ایسے درپیش ہوئے کہ قرآن سے رہنمائی نہ ملی، احادیث سے رہنمائی نہ ملی۔ ان حضرات نے ایک رائے قائم کر لی، ایک فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یا حدیث مل گئی، یہ اپنے فیصلوں سے وڈرا ہو گئے، چھوڑ دیا انہوں نے۔ جب حدیث آ گئی بس، جب سنت آ گئی پھر وہ قانون بن گیا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ مہر میں بہت غلو کر رہے ہیں، بہت غلو کر رہے ہیں۔ آج بھی فیشن ہے، لوگ دیں نہ دیں، یہ ذمہ دار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے تاجر قسم کے، وہ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لکھو جی 1 مربع زمین، 50 تولے سونا، چاہے 50 رتی بھی نہ دیں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ ہم مہر کی حد متعین کر دیں کہ اس سے زیادہ کو مار نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ،
ایک عورت آ گئی چمٹی ناک والی، کالی کلہوٹی، شکل کی پوری سوری، وہ آ گئی، آ کہنے لگی امیر المومنین تم کون ہوتے ہو ہماری حد کی تحدید، ہماری مہر کی تحدید کرنے والے کون ہوتے ہو تم؟ قرآن کہتا ہے قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا، کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی کسی کو مہر میں تم دے چکے ہو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو سونے کا ڈھیر قرآن نے مہر قرار دیا، قرآن سونے کا ڈھیر بھی مہر میں دینے کا ذکر کر رہا ہے اور تم مہر پر پابندی لگا رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا اوہو بیوی نے بات تو کمال کی، پیچھے ہٹ، دستبردار ہو گئے اپنے قانون سے۔ کتنے فیصلے ہیں حضرت عمر کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب حضور کا فیصلہ آیا انہوں نے اپنے فیصلوں کو چھوڑ دیا۔ اگر حضور کے فیصلے اور سنت کی اہمیت نہیں تھی، اگر وہ صرف وقتی چیزیں تھیں، تو یہ حکمران ہمارے خلفاء راشدین اور بعد کے خلفاء وہ کبھی اپنے فیصلوں سے دستبردار نہ ہوتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن بھیجا، حضرت علی کو بھی یمن بھیجا۔ یمن کے دو حصے کیے، ایک حصہ حضرت علی کی ولایت میں دیا، ایک حضرت معاذ کی ولایت میں دیا۔ حضرت معاذ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر زکوٰۃ کے احکام لکھ کر دیے، بھجوائے، انہوں نے قبول کیا، پورے یمن میں وہ قانون نافذ ہوئے جو حضور نے لکھ کے بھیجے تھے۔ بتاؤ یہ سنت کی آئینی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اور چلو، سنن ابی داود کے اندر روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بما تقضی یا معاذ، معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ یمن میں حاکم بن کے جا رہے ہو، فیصلے بھی تم نے کرنے ہیں۔ کہنے لگے بھی کتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا لم تجد فی کتاب اللہ، اگر قرآن سے فیصلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا فبی سنتی رسولی، حضرت اللہ کے رسول آپ کی سنت سے فیصلے کروں گا۔ سنت کا معیار انہوں نے پہلے قرآن کو بنایا، تو جیسے قرآن حجت، قرآن سورس آف نالج، قرآن دین کا ماخذ، قرآن فیصلے کا ماخذ، ایسے ہی انہوں نے کہا حضور کی سنت فیصلے کا ماخذ ہے، میں حضور کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ علم تجد، اگر سنت میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ معاذ مجتہد بنیں گے اور پورا یمن ان کی تقلید کرے گا۔ حضرت معاذ مجتہد بن کے گئے یمن میں، جو فیصلے قرآن میں نہیں، جو چیزیں حدیث میں نہیں، اس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ کہا اجتہد برأیی، میں مجتہد ہوں، اجتہاد کروں گا۔ تو حضرت معاذ کا جو اجتہاد تھا وہ یمن والوں پہ لاگو ہوا کہ نہیں؟ یہ تردن الباب بات آ گئی، میرا موضوع نہیں ہے۔ پورا یمن حضرت معاذ کی بات کو مان رہا تھا، ان کی اجتہاد کو مان رہا تھا، کسی نے دلیل نہیں پوچھی۔ معلوم ہوا کہ معاذ مجتہد تھے اور پورا یمن ان کا مقلد تھا۔ اب جب یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ کتنے خوش ہوئے؟ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی بہ رسولہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ علم دیا، وہ باتیں کہنے کی توفیق دی جس پہ اللہ کے رسول راضی خوش۔ تو دیکھو سنت کی حیثیت، حجیت بھی اسے ثابت ہو گئی، فقہ کی حجیت بھی ثابت ہو گئی، اور قرآن نے اس مسئلے کو کھول دیا ہے۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کتنے سخت جملے. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑے گا، یعنی اجماع کو توڑے گا. یہاں دیکھو دو ماخذ قرآن نے بیان کی ہے اس جگہ پر، سنت اور اجماع امت. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم پھیریں گے اس کو جہاں پھر رہا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے. ایک جگہ فرمایا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو انہیں اختیار ہو، ماننے نہ ماننے کا اختیار ہو، ایسا نہیں ہے. انہیں کوئی اختیار نہیں، حضور کا فیصلہ ماننا پڑے گا. اس سے اور صاف چیز کیا ہوگی کہ حضور کی سنت تمہیں ماننی ہے، اس میں اختیار نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. ان کے حکم پر لبیک کہو. لما یحییکم، وہ تمہاری حیات کا ذریعہ ہیں، تمہارے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہیں. حضرت سعید ابن معلا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے مجھے بلایا، میں نماز میں تھا، میں نماز سے فارغ ہوا، پھر حضور کی خدمت میں آیا. میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ قلت كنت اصلی، حضرت میں نماز ادا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، بخاری کی روایت ہے. تم نے یہ نہیں پڑھا، یہ نہیں سنا کہ اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو ان کو جواب دو. حضرت کو رستہ دے میں ماشاء اللہ، اہلا و سہلا و مرحبا. وعلیکم السلام. امتحان میں ڈال دیا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، حضور بلائیں تعمیل ارشاد کرو. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اب جب بلائیں اور مسلمان حالت نماز میں ہو تو نماز کی حالت میں بھی جواب دے، واجب ہے یہ. والدین اگر بلائیں اور آپ نفل نماز پڑھ لیں، علماء کہتے ہیں نفل توڑ کے جواب دو، فرض توڑنے کی اجازت نہیں. لیکن جب حضور بلائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے اندر جواب دو. حضور نے تنبیہ فرمائی میں نے جب تمہیں بلایا تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت نماز پڑھ رہا تھا. کنت اصلی، فرمایا لم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. چلو کوئی بات نہیں. لأعلمنك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد، آپ کے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا. اور پھر باتیں ہوتی رہیں اور مسجد سے نکلنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہ وعدہ یاد دلایا حضرت، آپ نے تو وعدہ کیا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ سبع المثانی والقرآن العظیم، یہ سورہ فاتحہ تو ہے جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی حیثیت مطاع کی ہے اور امت کی حیثیت مطیع کی ہے، اور یہ اطاعت لازم ہے، اس میں اختیار نہیں. اس مضمون کی بے شمار آیات ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ.
یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، قرآن کریم کی بہت سی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے احکام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیے، سنت سے دیے، قرآن میں ان کا کوئی حکم نہیں ہے. اللہ نے بعض کو جائز رکھا، سب کو جائز رکھا، بعض ایک عرصے کے بعد منسوخ ہو گئے، بعض چلتے رہے. اگر سنت کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہوتی تو حضور کا حکم نہ ہوتا، امت کے لیے اطاعت نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہوتی. اس کی میں چند مثالیں دیتی ہوں، عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن. سورہ بقرہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا حلال ہو گیا ہے. اس سے تمہیں مشکل ہو رہی تھی، اللہ کو پتہ تھا کہ تم سے خیانت ہو جائے گی، لہذا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہاری طرف رجوع کیا، تمہیں درگزر کیا، کسی سے کوئی خیانت ہو گئی، بیوی کے پاس چلا گیا تو اللہ نے معاف کر دیا. اب تمہیں اجازت ہے فالآن باشروہن، اب تم بیویوں سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کر سکتے ہو. معلوم ہوا پہلے مباشرت ممنوع تھی نا. یہ آیت بتا رہی ہے پہلے مباشرت رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت قرآن میں کہاں ہے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے کہ بیویوں کے پاس رمضان کی راتوں میں نہیں جا سکتے؟ یہ حکم حضور نے دیا تھا، یہ حکم قرآن میں نہیں ہے، یہ حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو اب تک روا رکھا، جائز رکھا، اور بیویوں کے پاس جانے کو خیانت قرار دیا، چونکہ حضور کا حکم تھا. اب اگر کوئی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے. لیکن اس امت کو مشقت سے بچانے کے لیے حکم واپس لے لیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. لیکن یہ تو ایک بات اس سے ضرور ہمیں معلوم ہو گئی کہ حضور کے حکم سے رمضان کی راتوں میں مباشرت ممنوع تھی. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح حکم کرتے ہیں ایسے ہی حضور بھی حکم کرتے ہیں. جیسے اللہ شریعت کا قانون امت کو دیتے ہیں، ایسے حضور بھی وحی غیر مطلوب سے، اللہ کے حکم سے، اپنی سنت، اپنی حدیث کے ذریعے امت کو شریعت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ وہ باتیں جو خود قرآن سے معلوم ہوتی ہے، جس کا کوئی منکر حدیث بھی انکار نہیں کر سکتا. تحویل قبلہ کی بحث تفصیل سے ہے سورہ بقرہ میں. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان قریب یہ بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگ شور مچائیں گے اور کہیں گے ما ولاهم، کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر پہلے تھے. مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. 16 ماہ یا 17 ماہ قبلہ بیت المقدس رہا. چاہت یہ تھی حضور کی کہ میرا قبلہ ابراہیم علیہ السلام والا ہو. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم بدلیں گے قبلہ. اللہ نے پہلے بتا دیا، ہمیں آپ کے شوق کا پتہ ہے، آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ حکم ہوگا. ہم بدلیں گے.
اور پھر بدلا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اب آپ کا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ آپ کا قبلہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ پہلے قبلہ کون سا تھا؟ اور یہ بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. تو وہ جو قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ تو قرآن میں نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے وہ حکم حضور نے اپنی سنت سے دیا تھا. وہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے دیا تھا. قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. دو مثالیں. تیسری مثال، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی اذان ہو تو بیع چھوڑ دو، جمعے کی طرف دوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، ان کا نزول ہوا، جن میں بطور تمہید کے پہلے تو یہ حکم دیا کہ جب جمعے کی اذان ہو تو کاروبار بند کر کے جمعے کے لیے دوڑو. لیکن اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ صحابہ جمعہ پڑھتے تھے. جمعہ پڑھنے کا حکم، جمعے کے خطبے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ یہ حکم حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ہے. قرآن میں جمعے کا پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ سنت میں ہے. جمعے کی آذان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ سنت میں ہے. جمعے کی صرف آذان ہونے کا ذکر ہے کہ آذان ہوتی ہے جمعے کی. اللہ اکبر. اس سے اگلی آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تجارتی قافلہ آیا، اس کا اعلان ہوا، کوئی دف شف بجا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، جس نے کچھ خریدنا ہے خرید لے. حضور خطبہ دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگ چلے گئے. یہ آیت اتری جس میں شکوہ کیا گیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ تجارت دیکھتے ہیں، او لہوا انفضوا الیہا، یا کوئی کھیل تو وہاں چلے جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں. اور حضور خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کر، خطبہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت سے پتہ چلا، لیکن خطبہ دینے کا حکم قرآن میں نہیں. جمعے کے لیے خطبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے احکام حضور علیہ السلام نے اپنی سنت سے دیے، قرآن میں وہ احکام نہیں دیے. لیکن شریعت میں آج تک خطبہ جاری ہے کہ نہیں ہے؟ جاری ہے. جمعے کی اذان جاری ہے. اور بھائی آخری بات یہ ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو حدیث کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. ان کا سمجھنا موقوف ہے حدیث پر، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے سمجھنا. آپ حدیث کو ایک طرف رکھ لیں، حدیث سے کوئی حوالہ نہ دیں، اس آیت کا مفہوم بتائیں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. اس وقت کو یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر آپ نے بھی انعام کیا، اللہ نے بھی اس پہ انعام کیا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک.
طلاق نہ دے. واتق اللہ، اللہ سے ڈر. آپ دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے. حدیث کے بغیر یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص یہ آیت سمجھا کے دکھائے. للذی انعم اللہ کون ہے؟ انعمت علیک مصداق کون ہے؟ امسک علیک زوجک، بیوی کو روک، کون سی بیوی مراد ہے؟ قضیہ کیا ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس کو حضور چھپا رہے تھے اور اللہ ظاہر کرنے والے تھے؟ یہ سارا واقعہ، یہ ساری تفصیل تو ہمیں حدیث سے معلوم ہوگی، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی، حضور کے یہ متبنہ تھے. انعمت علیک مصداق یہ ہے. حضور نے ان کی اپنی پھوپھی ذات کے ساتھ شادی کر دی تھی، نکاح کر دی تھی، بن نہیں رہی تھی، اور یہ حضور سے کہہ رہے تھے کہ میں انہیں طلاق دیتا ہوں. حضور کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، حالانکہ اللہ حضور کو بتا چکے تھے کہ زید طلاق دیں گے اور زینب کا نکاح ہم آپ سے کریں گے. زوجنا کہا، ہم خود نکاح کریں گے، لیکن حضور شرما رہے تھے. اب یہ واقعہ حدیث کے بغیر سمجھ میں بھی نہیں آتا. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حدیث تم نہیں مانو گے، تاریخ کے قریب میں نہیں لگنے دوں گا، چونکہ تاریخ تو تھرڈ کلاس چیز ہے. حدیث کی تو سند ہے، سند کی باس ہے، جرح ہے، تعدیل ہے، تاریخ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حدیث کے بغیر اس آیت کی تفسیر کر کے دکھاؤ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. ان آیات کی تفسیر حدیث کے بغیر کر کے دکھاؤ. اس لیے یاد رکھو، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جتنی حدیث کی ضرورت ہے، القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی الکتاب. ایسے حدیث سمجھنے کے لیے قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. شریعت میں تو قتل 3 وجوہ سے ہے، مگر حضرت عمر کا قتل کرنا کیسے ممکن ہے؟ یہ کسی بھائی نے سوال کیا. میں نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا، تو بھائی وہ کون سی 3 وجوہ ہیں جن کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہے؟ الا بالحق، ان میں ایک مرتد ہونا بھی تو ہے نا. ایک قتل کا بدلہ قتل ہے، ایک محسن زانی ہو. تو جو پہلی چیز شک ہے قتل، حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، یہ ارتداد تو ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ. میں اور آپ نہیں کر سکتے. حضرت عمر اتھارٹی تھے، حضور کی طرف سے اختیار تھا. وہ تو عہد نبوت میں بھی قاضی تھے، یہ عدالت کا کام ہے. تو حضرت عمر نے اس لیے قتل کیا کہ یہ عمل کفریہ تھا، ارتداد پر تھا. حدیث کی تقسیم کرتے ہیں صحیح اور ضعیف، لیکن سنت کی ایسی تقسیم نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث ہوتی ہے روایتاً، اور سنت آتی ہے عمل میں. سنت عمل کے اندر ہوتی ہے. میں نے سنت کی تعریف کی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جس پر امت کو چلایا گیا، اور جو چیز عمل میں ہو وہ حد تواتر میں پہنچی ہوتی ہے، اس کی صحت کا تو، اس کے تو ضعف کا سوال ہی نہیں ہوتا. اس لیے سنت کی تعریف صحیح اور ضعیف سے نہیں کی جاتی. آپ نے فرمایا کہ حضور کے بلانے پر توڑ دو اور والدین کے بلانے پر فرض نہیں، نفل نماز چھوڑو. اس طرح سنت کے بارے میں بتلا دیں، کیا وہ والدین کے لیے توڑ سکتے ہیں؟ سنت بھی دراصل نوافل ہے، البتہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ واجب کے قریب ہیں، اور جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ نوافل کے قریب ہیں. تو اس لیے اگر سنن غیر مؤکدہ ہوں اور والدین بلائیں تو توڑنے میں گنجائش ہے، توڑ سکتے ہیں، توڑ دیں. البتہ سنن مؤکدہ میں
چونکہ وہ واجب کے قریب ہیں احتیاط بہتر ہے۔ علماء غامدی کا قانونی طور پر گرفت کیوں نہیں کرتے؟ یہ کر تو رہا ہوں گرفت، اور کیسے کریں؟ اب ہم نے اس کو لٹ تو نہیں مارنی بھائی۔